पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि जनाब मार्च में कुछ बड़ी हैपनिंग हो सकती हैं और जो कौमी असम्बली तहलील होने तक बात जा सकती है। इससे पहले पंजाब और KPK की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हुई और फिर ऑप्शन यही बचा था, ऑन द टेबल भी यही ऑप्शन मौजूद था कि जनाब मार्च में असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा और ये मामला जो है वो आम इंतखाबात की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर आपने देखा कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगने की बातें जो हैं वो शुरू हो गई कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया। उस वक्त मैं आपको ये बता रहा था कि इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है, आप उसको नहीं हरा सकते, आप उसके नाम पर कांटा नहीं लगा सकते क्योंकि अवाम ने उसको अपनी ज़िद बना लिया है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि रात गए शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत, कुछ गैर मामूली इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें, यानी कि 7 बड़ी मुलाकातें 24 घंटों में जो हैं वो सब रिपोर्ट हुई हैं और तारीख में सबसे ज़्यादा ये मुलाकातें बताई जा रही हैं वज़ीर आज़म ऑफिस में। इस वक्त हलचल क्या है और होने क्या जा रहा है, बंद कमरों में क्या चल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि बड़ी मुलाकात का जो शोर आ रहा था इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, और ये मुलाकात का भांडा भी फूट चुका है और इमरान खान साहब ने इस हवाले से खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वो तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर जनाब फौज ने डंडा उठा लिए, एक बड़े रिटायर्ड मेजर हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और अब किसी का लिहाज नहीं रखा जाएगा। फौजी मेजर के खिलाफ जो ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, ये क्यों हुआ है, वजह क्या है और जनाब ये कौन से मेजर हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रख रही हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उनके इस्तीफे की खबरें चल रही थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन नैब जो आफ्ताब सुल्तान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ केसेस पे तेज़ी लाएं। और फिर जो उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब ये इस तरह का कोई मामला नहीं हो सकता, उन्होंने प्रेशर हैंडल करने से इनकार कर दिया। और फिर उनके इस्तीफे की खबरें चल रही थी, इसको मैंने रिपोर्ट किया, इस पर हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की और आपको बताया कि जनाब एक बड़ा इस्तीफा आ सकता है। तो अब 2 बड़े इस्तीफों पर काम हो रहा है। इस हक डार के हवाले से ये चमगोइयाँ भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत जो है वो उनसे बड़ी नाराज़ भी है। मरीम नवाज़ को कहा जा रहा है कि आपने क्या ये शगुफ़ा लगाकर यहाँ पर छोड़ दिया। और जब उन साहब से सवाल पूछा जाता है तो ऐसा गुस्सा करते हैं कि जैसे ये विरासत में ये सारा पैसा लाए। और पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मईशत का कचुम्बर निकाल दिया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था, उस वक्त डॉलर 190 पर था, उस वक्त जनाब पाकिस्तान पेट्रोल आपको 100-120 के करीब मिल रहा था। तो आज वही पाकिस्तान, वो उस वक्त पाकिस्तान जब मोडीज ये रिपोर्ट दे रहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको पॉजिटिव आउटलुक दी जा रही थी, लेकिन आज वही मोडीज पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे रहा है। आज वही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ रही है, वो जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान अबाउट टू डिफॉल्ट है, देयर इज नो चांस टू रिकवरी। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब अब जो गैलप का सर्वे सामने आया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख अफराद जिनकी उम्र 19 साल से तकरीबन 28 साल के दरमियान है वो बेरोजगार हो चुके हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2 करोड़ के करीब जो बल्कि ज़ायद उससे 18 लाख जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक जानिब तो पहले भी 7.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए, नौजवान था जो स्किल वर्कर्स थे वो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो अबाउट टू डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर उसका इतराफ़ नहीं किया जा रहा। अब जनाब आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अस्कुद नोटिस की समाअत और उसका फैसला भी हमने आपके सामने रखा था। सुप्रीम कोर्ट से आपको रिपोर्टिंग्स की थी, वहां से हमने आप तक एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो पहुंचाई थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि जनाब आप इलेक्शन का ऐलान करते हैं। और उस वक्त वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो उनके घर का धोबी है वो जनाब ये बात कर रहा था कि हमारा तो कानूनी और आईनी हक नहीं है, हम तो जनाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, ये सदर पाकिस्तान गवर्नर जो हैं वो जनाब उनका हक है, वो जो है वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे, हम कौन होते हैं इलेक्शन का ऐलान करने वाले। लेकिन जनाब फिर आपने देखा आज वही इलेक्शन कमीशन, आज वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बड़ी आसानी 30 अप्रैल से 7 मई तक जो है वो इलेक्शन की तजवीज़ का उन्होंने फैसला किया। और फिर सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल इतवार को इलेक्शन का ऐलान कर दिया है पंजाब में। अब देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, इतनी आसानी से जनाब ये जो है वो तारीख का ऐलान होना। और फिर ये मैंने आपको बताया भी था कि हुकूमत जो है वो पटिशन, रिव्यू पटिशन में जा सकती है और उसका ये फ़ायदा उठाया जा रहा है कि दो जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया और उससे पहले भी 2 जजेस जो हैं वो ये बात कर चुके हैं और 2 जजेस बल्कि 4 जजेस जो हैं वो बेंच से अलग भी हो गए। तो उसका फ़ायदा उठाकर ये बात की जा रही थी कि 4-3 से बेसिकली ये पीडीएम के हक में फैसला आया है, तो हम जनाब इलेक्शन से फरार होते चले जाएंगे। लेकिन इनको किसने समझाया कि
آپ اگر ایسا کریں گے تو عمران خان صاحب عوام کی ضد ہے تو ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ کریں گے، اور ہر بار بڑا بلنڈر مارا گیا، ہر بار عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا۔ تو جناب اب جو معاملہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں میجر عادل راجہ کے حوالے سے کہ ان کی سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک میٹروپولیٹن پولیس لندن کا ادارہ ہے، تو جناب ان کے حوالے سے ایک لیٹر سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور ایک کیمپین چل رہی ہے کہ میجر عادل راجہ کو 6 مارچ کو میٹروپولیٹن پولیس نے طلب کر لیا ہے۔ اور ان کا جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب وہ یوٹیوب پر، ٹویٹر پر ہردار سرائی کر رہے ہیں، ریاست کی پاک فوج کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا، گھٹیا مہم چلا رہے ہیں، اور پھر ان کو وہ جو نشانے پر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو میجر عادل راجہ نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ جناب یہ بالکل ایک جعلی خط ہے جو سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس سے پہلے وجاد خان جو ہیں وہ انہوں نے خبر بھی دی تھی کہ جناب جی ایچ کیو کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو چیف کو ڈیٹیلز شیئر کی جا رہی ہیں، اور یہ ان چیف کو سابق آرمی چیفز بھی اور سابق ریٹائرڈ جنرلز بھی وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ آپ کو فوج کی عزت کو بحال کرنے کے لیے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا جو گروپ ہے ان کو باہر نکالنا ہوگا۔ اور وجاد خان اس پر کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو ٹانگ دو، یہ الفاظ سے اندر جو ہیں وہ ان کو استعمال کیا گیا، ان کو کوٹ کیا گیا، ان کو ٹانگ دو، اور ان کے علاوہ جو ہے ان کے پاس ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ بھی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کی یعنی کہ پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہوں یا صحافی ہوں یا پھر جو ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو پاک فوج کے خلاف گھٹیا مہم چلانے کے اوپر جناب گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے، تو حالات جو ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں، تو کچھ بڑی گرفتاریاں جو ہیں وہ متوقع بھی ہیں یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی، اور کچھ بڑے اینکرز جو ہیں اس کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو جناب اب جو شہر اقتدار میں صورتحال چل رہی ہے اور کچھ بڑی غیر معمولی اور امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، کچھ غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کل ہم نے رپورٹ بھی کیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور پھر جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آج آئی ایس آئی کے سربراہان کے ساتھ جو وزیراعظم آفس ہے وہاں پر بھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے ویلاگ میں اس کی مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اور پھر الیکشنز کا اعلان ہونا، جیسے الیکشن کا اعلان ہوا اس کے فوری بعد کی جو ہے وہ میٹنگ ہونا، تو there is something wrong behind the bottom، یعنی کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑا ہو سکتا ہے، اور بڑا بلنڈر جو کیا گیا تھا اور جو 9 اپریل کی رات کو، تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کو برداشت کرنا ہوں گے۔ لیکن اب جناب جو حالات ہیں وہ تو اچھے نہیں نظر آ رہے، الیکشن کی فوری کے بعد یہ سب کچھ ہونا۔ اب جو بڑی خبر ہے کہ جیسی آئی ایس آئی کے سربراہان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بعد شہباز شریف کی آج آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے۔ اب جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ جناب ملک کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے، پنجاب میں جو الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے ان کی تیاریوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے کہ یہ الائنس بنا کر الیکشن لڑیں گے یا الگ الگ پارٹی کے اندر جو ہے وہ الیکشن کو کنٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن آپشن یہی بچا ہے۔ آپشن یہی ہے کہ جناب قانونی ماہرین بھی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن محدود ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کا اعلان کر دیتے تو عمران خان صاحب 2 تہائی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور پنجاب وہ لے اڑے گا، وہ کے پی کے لے اڑے گا، اور جب وفاق کی الیکشنز ہوں گے، جب ملک انتخابات کی جانب جائے گا، عام انتخابات ہوں گے، تو عمران خان کے لیے وفاق کو جیتنا کوئی آسان مشکل نہیں ہوگا، اور وہ ان کے لیے راستہ جو ہے ہموار ہو جائے گا۔ تو یہ لگ رہا ہے جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں پے در پہ، جو ریگولرلی کنٹینیوسلی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وزیراعظم آفس میں، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب مارچ میں یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اب بھی ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہی خبریں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت کچھ بڑا ہو سکتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں۔ اب جناب عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات کی کچھ خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ عمران میر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی خبر دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی خواہش مند ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری ان سے کوئی ملاقات ہو جائے، وہ ملک کو حالات جو ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج عمران خان صاحب کی جو امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ اور انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پر بات کی، اب تک کی اگر میں یہ کہوں کہ خطرناک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ مجھے دشمن سمجھتے ہیں، اور فوج کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی بڑا کوسچن کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے اقتدار میں آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں گھٹنے ٹیک دوں گا تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مریم نواز جو ہیں کھلم کھلا جلسوں میں بات کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو
مائنس کر کے نواز شریف صاحب کو پاکستان لا کر ان کو الیکشن کانٹیسٹ کرا کر ان کو وزیراعظم بنا کر ان کو انوسنٹ قرار دے کر پاکستان کا وزیراعظم بنایا جائے اور عمران خان کو غیر قانونی طور پر جو کہا جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ نااہل کرنے کی تیاریاں ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ ان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہیں اور پھر مسٹر اے مسٹر بی اور مسٹر ایکس وائی زیڈ کو ساتھ ملا کر عمران خان کرپٹ ثابت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, جس میں فرح گوگی کے خلاف جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے, ان کو ذریعے ان کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جناب مارچ میں نااہل کیا جائے. اور یہی باتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ جناب عمران خان کو مارچ میں ہر صورت نااہل کر دیا جائے گا. اور اینکر عمران خان ریاض صاحب نے بات کی تھی کہ جناب طاقتور شخصیت نے نواز شریف کو لکھ کر دیا کہ نہ ہم صرف عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے بلکہ ان کو نااہل بھی کر دیا جائے گا. تو اس پروجیکٹ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ معاملہ چل رہے ہیں, بیک ڈورز کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. لیکن جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آفر کی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں, ملک کی بہتری کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں پر فواد چودھری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمارا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ موجود نہیں ہے, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن ورکنگ ریلیشنشپ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب پاپولر ترین لیڈر ہیں, وہ مقبول ترین لیڈر ہیں, عوام کی عزت بن چکے ہیں اور سب سے بڑی مقبول ترین جماعت کے جو ہے وہ سربراہ بھی ہیں, وہ چیئرمین بھی ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پھڈا ہونا وہ سمجھتے بالاتر ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں, ذاتی طور پر یہ آفرز بھی کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی ملاقات بھی کرنا چاہے تو وہ تیار ہیں, لیکن آگے سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب ان کے دشمن ہیں. تو اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ شہر اقتدار اور پنڈی کی فضاؤں میں چل رہی ہیں. تو اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.